بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا۔ دھوپ تھی نہ پیاس، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے لیے تگ و دد کرنا پڑتی تھی۔ غرض یہ کہ ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، حال چلاتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی تھی۔ بلکہ اسی طرح سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کے ذمہ گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کام ان کے ذمہ تھے۔ اسی طرح زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 40 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں سے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی۔ وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چڑھاتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھی ان کا شکر ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ اپنی اولاد کو شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ آپ نے زمین پر زندگی بسر کی، زمین میں کام کیا، خود بھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا۔ وہ انہیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ زبردست ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس طرح سینکڑوں سال گزر گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہونے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی اور زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے اور اس کو آباد کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا، ان سب کو وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔ سیدنا ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ان کے بیٹے وہ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا سلام اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ہی ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، جو دراصل شیطان کی انسان سے دشمنی کی وضاحت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔